السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے نافرمانی کی، توحید کا انکار کیا تو ان کو زلزلے کا ذکر ہے کہ ان کو ایک زلزلہ آیا اور ایک بڑی چینخ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں قسم کا عذاب ان پر آیا، اوپر سے سخت چینخ اور نیچے سے زلزلہ۔ ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی اس طرح کی بستی سے گزر ہو تو استغفار اور روتے ہوئے جاؤ۔ تو اب آج کی تجوید میں جو ذکر ہے لوط علیہ السلام کا ہے۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے تھے۔ پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان تھا، جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سرسبز شاداب تھی اور یہاں ہر طرح کے گلے اور پھلوں کی کثرت تھی۔ قرآن کریم نے اس جگہ کو مؤتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غالباً سب سے پہلے یا دعوت توحید کے ساتھ ہی جو ہر نبی کی بنیادی دعوت تھی، سب سے پہلے وہ اس کی دعوت اپنی قوم کو دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کے درمیان دیکھا کہ حد سے تجاوز کر گئے ہیں، انہوں نے ایسی برائی کی جو دنیا میں ایسی برائی کسی نے نہیں کی تھی، بہت کیا سمجھیں کہ یہ بالکل فطرت سے ہٹے ہوئے تھے۔ استغفار آج ہم اس کو ایکسپلین کریں گے، آپ اچھی طرح سننا، مس نہیں کرنا۔ بارک اللہ فی، پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں، پھر اس کو ایکسپلین کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 79 سورۃ الاعراف۔ واقعات قرآن میں جو ہیں وہ آج کل ہم ایکسپلین کر رہے ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم
ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں آیت نمبر 84 پہ۔ ہم ہر تجوید میں ایک ایک نبی کی تبلیغ جو انہوں نے اپنی قوم کو دی وہ پہنچانے کا ایک ایک کر کے بتاتے جا رہے ہیں۔ آج لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو انہوں نے اوپر سے الٹا ان کو نکالنے کی دھمکی دی کہ تم بڑے پاک باز بنتے ہو، ہم تم کو بستی سے نکالتے ہیں۔ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا۔ کون؟ یہ صالح علیہ السلام کا ہم نے ذکر پڑھا تھا پچھلی تجوید میں کہ انہوں نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے دین کی دعوت کو ریجیکٹ کر کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں آتا ہے کہ انہوں نے 3 دن کی دھمکی نبی نے صالح علیہ السلام نے دی تھی کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، تو انہوں نے 3 دن پہلے دن جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اتوار کو تیار ہو کر خوشبو لگا کر عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ اکبر۔ پھر شدید زلزلے نے پکڑ لیا، سب کے سب عورتیں بچے سب تہس نہس ہو گئے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ کوئی خوشبو لگا کر عذاب کا انتظار کر رہے ہوں؟ تو یہ اب وہ انتظار کر رہے ہیں تو فتولا، پس وہ منہ موڑ کر چلا گیا، انہم ان سے، قال یا قوم، کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، البتہ تاکہ پہنچا دیا تھا میں نے تمہیں، رسالتہ، پیغام، ربی، اپنے رب کا، ونصحت، اور خیر خواہی کی میں نے، لکم، تمہارے لیے، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن نہیں تم پسند کرتے نصیحت کرنے والوں کو۔ اب انہوں نے صالح علیہ السلام کو ٹھکرایا، وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا، پیچھے سے ان پر عذاب آیا جو میں نے ابھی بتایا۔ اب لوط علیہ السلام کو وہ قوم تباہ ہو گئی، بالکل کچھ بھی نہیں بچا اب نئی قوم کو۔ اللہ پہلے بھی ہم ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اگر ایک قوم تباہ فنا ہو جاتی ہے تو اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس کی جگہ پر دوسری قوم لے آئے۔ تو اب یہ دوسری قوم لوط علیہ السلام کی قوم، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط کو بھیجا جب اس نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی تم پر، بہا ساتھ اس کے، من احد من العالمین، کسی ایک نے تمام جہان والوں میں سے۔ یعنی جب سے انسان پیدا ہوا ہے ایسی برائی کسی نے نہیں کی،
وہ کیا کرتے تھے کہ مرد کے ساتھ مرد جنسی میلاپ، تو اللہ نے ان کو یہاں اس سے منع فرمایا۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے عورت کو چنا ہے کہ وہ عورت کے پاس جائے، یہ اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ قضائے شہوت کا اصل مقصد محل اور حصول لذت کی اصل جگہ، یہ ان کی فطرت کے مسح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اللہ نے مرد کی جنسی لذت کی تسکین کے لیے عورت کی شرمگاہ کو اس کا محل اور موضوع بنایا۔ ان ظالموں نے اس سے تجاوز کر کے مرد کی دبر کو اس کے لیے استعمال کیا بدقسمتی سے، لیکن ابھی اس فطرت، انحراف اور حدود الہی کے تجاوز کو مغرب کی مذہب قوموں نے اختیار کر لیا ہے، تو یہ انسان کا بنیادی حق قرار پایا ہے جسے روکنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اس برائی کو دوسرے ملکوں نے قانونی حیثیت دی ہے جو اللہ نے اس بستی پر عذاب لایا تھا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں کے پاس شہوت کے لیے، من دون النساء علاوہ عورتوں کے، کیونکہ مرد کو جب بھی خواہش ہو اپنی بیوی کے پاس جائے حلال طریقے سے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے تجاوز کرنے والے۔ یعنی تم نے اب جو میں نے کہا کہ یہ اب دوسرے ملکوں نے اس کو قانونی حیثیت دی ہے تو یہ تجاوز کر گئے ہیں۔ وما کان جواب قومی، اور نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر ان قالوا، یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوا من قریتکم، نکال دو انہیں اپنی بستی سے۔ استغفر اللہ۔ ہر نبی نے خیر خواہی کی۔ جب بھی آپ کو کوئی خیر خواہی کی دعوت دے، اچھی بات کہے، نصیحت کرے، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ میرے اسٹیٹس سے کم ہے۔ یہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اچھی بات کر رہا ہے، ہمارے بھلے کی کہہ رہا ہے، جو بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی، تو اس کی بات ماننی چاہیے، اسٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اب لوط علیہ السلام نے ان کو جو خیر خواہی اور دین کی دعوت دی کہ یہ تم برا کر رہے ہو، یہ اللہ کی مشیت میں، اللہ کی شریعت میں یہ ناجائز ہے، تو الٹا انہوں نے کہا کہ ان کو بستی سے نکال دو۔ انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ کچھ لوگ جو بہت پاک بنتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو کہا کہ تم پاک بنتے ہو، قوم لوط والوں نے کہا لوط علیہ السلام کو کہ تم پاک بنتے ہو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس نجات دی ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں کو۔ لوط علیہ السلام کو 2 بیٹیاں تھیں اور کوئی گھر والے نہیں تھے، لیکن اس کی جو بیوی تھی وہ ان بدماشوں اور اس جو لواطت میں، اور اس برائی کو لواطت کا نام دیا گیا ہے جو اللہ کی نظر میں بہت گناہ ہے۔ تو اللہ نے ان پر عذاب لایا، پتھروں کا عذاب۔ تو اللہ نے ان کو حکم دیا، وہ دوسری آیتوں میں آتا ہے، اس میں اور زیادہ ڈیٹیل سے، یہاں مختصر بتایا گیا ہے۔ تو اللہ نے ان کو کہا کہ اپنے اہل کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، لیکن تمہاری بیوی پیچھے رہے گی، وہ ان کے ساتھ تھی جو برائی میں تھے، ملوث تھے۔ تو فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس نجات دی ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، وہ بیوی ان لوگوں کے ساتھ ملی اسی برائی میں، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، غبار، ڈسٹ، مٹی، دھول، غابرین مانا پیچھے رہ جانے والوں نے مٹی میں۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور برسائی ہم نے ان پر، مطرا، ایک بارش، کس کی بارش؟ پتھروں کی بارش برسائی اللہ نے۔ فَانْظُرْ كَيْفَ، دیکھو کس طرح ہوا، کان عاقبۃ المجرمین، کس طرح انجام ہوا، انجام مجرموں کا۔ استغفر اللہ۔
خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جس کو ہدایت صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ سچائی کا ساتھ دو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کی رضا اور ایمان کی تقاضا ہو، نہ کہ کسی لالچ اور ریاکاری کے ساتھ کوئی طمع ہو، اس کے ساتھ آپ ایمان کی تقاضا ہو اور اللہ کی رضا ہو، اس سے محبت کریں۔ تو برائی کا انجام بہرحال برائی ہوتا ہے۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ قوم ہستی سے مٹ گئی۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔